بزرگوں اور نوجوان عزیز ساتھیوں، آج یوم آزادی کے موقع پر یعنی 15 اگست 2024 یہ 78واں یوم آزادی ہے۔ اس موقع پر شہر حیدرآباد کا ایک علاقہ جس کا نام اصلی نام میسلم بیرکس، موجودہ نام بارکس کے میدان میں یہ ایک پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ الحمدللہ آج مسلسل پچھلے 5 سال سے یہاں پر یوم آزادی کے موقع پر اور یوم جمہوریہ کے موقع پر یہاں پر جو ہے پرچم کشائی کی جاتی ہے، جس کو یہاں کے بستی بارکس کے کچھ نوجوانوں کے تعاون سے مسلسل کیا جا رہا ہے الحمدللہ۔ لہذا میں آج کے ہمارے اس پروگرام میں بنا کسی تاخیر کے جو ہے مبارکباد دیتا ہوں۔ انڈیپینڈنٹ ڈے یوم آزادی ہم سب کو مبارک ہو۔ ہمارا یہ ملک آج سے 78 ایئرس پہلے آزاد ہو چکا تھا۔ الحمدللہ اسی کی آزادی آج ہم منا رہے ہیں۔ ہمیں خوشی ہے کہ ہم مسلمانوں نے جس طریقے سے اس ملک کو آزاد کرانے میں جدوجہد کی اور اپنے جان مال اور ساری چیزوں سے مسلمانوں کی جہاد اور مسلمانوں کا اتفاق اس ملک کو آزاد کرانے میں اس طریقے سے بڑا ہی اہم رول ہے کہ ہمارے علماء کرام نے بھی اس آزادی میں اپنے آپ کو شہید کروا دیا، اپنے آپ کو پھانسی پہ چڑھانے کے لیے، اپنا سر قلم کرانے کے لیے، اپنی آزادیوں کو جس طریقے سے انگریزوں نے ہمارے مسلمانوں کو، ہمارے آزاد مجاہدین کو اور ہمارے آزاد ہندو بھائیوں کو، جنہوں نے بھی اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرنے کی کوشش کی، جس طریقے سے ان کو اذیتیں دی گئی، اگر آپ وہ دیکھ لیں، وہ سن لیں، وہ پڑھ لیں تو آپ کے روٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ آج ہم دھوپ میں بیٹھ کے اس آزادی کو منانے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، لیکن ان آزادیوں کو یاد کریے گا کہ بھوک سے مارا گیا، پیاس سے مارا گیا، بچوں کے سر قلم کر کے کشتی۔ یوم آزادی کا دن بہت بہت مبارک۔ سامعین، یہ جو ہم پرچم کشائی یعنی کہ جھنڈا لہرانے کا جو پروگرام کرتے ہیں، میں پہلے جو ہے اس کی اہمیت پر روشنی ڈالوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ اپنی بات رکھوں گا، کیونکہ یہ ہمارے لیے جو ہے جھنڈا صرف جھنڈا نہیں ہے، بلکہ جو ہے ہماری پہچان ہے۔ یاد رکھنے کی بات، ہم جو 26 جنوری کو یوم آزادی کے نام سے جھنڈا لہراتے ہیں، پرچم کشائی جسے ہم کہتے ہیں اردو میں، اس کا ایک مقصد ہے کہ جو ہے ایک پہچان ہے، اور یہ جو ترنگا جو ہے اس کی پہچان ہے۔ ہم اس کو جو لہراتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ملک جو ہے ہمارا ہے، یہ سرزمین ہماری ہے اور ہم اس کے باشندے ہیں، ہم اس کے حقدار ہیں۔ اسی لیے ہم کو یہ حق دیا گیا ہے کہ جو ہے تم اس ملک کا جو جھنڈا اپنے ہاتھوں سے آزادی کے دن اور 26 جنوری یوم جمہوریہ کے دن جو ہے اس کو اونچا کرو، اونچا رکھو۔ اور اس کے اونچا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے اس ملک کے دستور کو مانتے ہیں، اس ملک کے قانون کو مانتے ہیں، اور اس ملک کی زمین کی جو ہے حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ یہی جو ہے اصل وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم کو جو ہے اس کی ذمہ داری دی گئی کہ تم بھی جو ہے جھنڈے کو جو ہے اونچا رکھو، حفاظت کریں۔ یہی جو اظہار ہے دراصل جو ہے جھنڈے کو جو ہے لہرانے کا۔ اور اگر ہم اپنے ملک کے علاوہ کسی اور ملک بھی جائیں گے تو بھی ہم کو جو ہے ترنگے کو ہی لہرانا پڑے گا۔ یہ اس کی پہچان ہے یاد رکھنے کا۔ جب تک ہم اس کی اہمیت کو جانیں گے نہیں، ہم اپنی جو ہے اس ملک کے باشندے ہونے کا اظہار نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ایسے پروگرام
جب کبھی منعقد ہو تو ضرور جو ہے اس کے اندر شرکت کریں تاکہ ہم بھی جو ہے اپنے محب وطن ہونے کا اظہار کر سکیں۔ چندرشیکھر آزاد ہے، پنڈت جواہر لال نہرو ہے، محمد علی جوہر ہے، سردار پٹیل ہے، بھگت سنگھ شہید ہے، اشفاق اللہ خان، یہ ایسے آزادی کے مجاہدین ہیں جنہوں نے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی۔ کچھ نے تو جو ہے اپنے آپ کو شہید بھی کر لیا اس کے اندر، اور 180 سال یاد رکھنے کی بات، میں مختصر بات کر کہہ رہا ہوں، 180 سال تک جو ہے لگاتار مجاہدین نے انگریزوں سے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے لگا دیے۔ 4 5 پیڑھی جو ہے اس زمین کو آزاد کرانے میں جو ہے لگا دی اور اپنی نسلوں کو قربان کر دیا۔ اتنی قربانی کے بعد جو ہے ہمیں آزادی نصیب ہوئی۔ میں یہاں کھڑے کے کہہ رہا ہوں 2-3 الفاظ میں، لیکن ایسی بات سمجھ میں نہیں آتی جب تک ہم تاریخ ہی میں نہیں پڑھیں گے، ہندوستان کی تاریخ، اور جو ہم تاریخ میں آزادی نہیں پڑھیں گے تب تک ہمیں جو ہے آزادی کا صحیح سمجھ جسے کہتے ہیں وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کیونکہ کتنی مشکلوں کے بعد، کتنی تکلیفوں کے بعد جو ہے ہمیں یہ آزادی میں حالت نہیں تھی اس زمانے میں کہ جو ہے ہم اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکتے تھے، کوئی آدمی تجارت نہیں کر سکتا تھا، کوئی آدمی کسانی نہیں کر سکتا تھا، اتنی مشکلیں، اتنی تکلیفیں تھیں، ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے بھی جو ہے اس زمانے میں اجازت لینی پڑتی تھی۔ اندازہ لگایا کتنی مشکلوں کا معاملہ تھا ہوگا۔ اتنی مشکلوں کے باوجود بھی جو ہے ہمارے اجداد نے جو ہے اپنی جانوں کو جو ہے خطرے میں ڈالتے ہوئے کس انداز سے جو ہے آزادی کو حاصل کیا ہوگا، اندازہ لگائیے۔ آپ تصور کیجیے کہ ہم معمولی کرفیو ہو گیا تو جو ہے ایک بستی دوسری بستی جا نہیں سکتی، وہ ضرور ملیں گی۔ منزل مقصود یہ ایمان رکھتا ہوں میں اپنی رہنمائی کے لیے، قرآن رکھتا ہوں، وطن سے محبت یہی اسلام کا پیغام ہے، وطن سے محبت یہی اسلام کا پیغام ہے، میں اپنے دل میں ایک ہندوستان رکھتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ادنا صاحب کا بھائی مبروک بن محمد انصاری، صدر سلالہ ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے آپ سے روبرو ہوں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں شکیل دیانی صاحب کا، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں سلالہ ویلفیئر سوسائٹی کا جو جوائنٹ ہو کے یہ پروگرام کو کم سے کم 4 سال سے 5 سال سے علاتوں چلاتے جا رہے ہیں اور الحمدللہ سکسیس ہوتے جا رہے ہیں۔ آج آپ سب جانتے ہیں کہ آج یوم الآزادی کا دن ہے۔ آزادی ایک بہت پیارا الفاظ ہے، لیکن اس کی قربانی بہت بڑی ہے۔ ہمیں آزادی ملی انگریزوں سے، جنہوں نے ہم پہ 200 سال کے قریب حکومت کی، ہندوستان کا خون چوس کے یہاں کی دولت کو لوٹ کے اپنے ملک کو بھیجتے گئے۔ یہ انگریز کی کمپنی یورپ سے آ کر ہندوستان کے اندر رہ کر ہم پہ ظلم اور ستم کرتے گئے۔ اس وقت بادشاہ مرحوم اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد انگریزوں نے اپنے جو قدم جمائے بنگال کے اندر، جہاں پہ کبھی پیچھے جا کے دیکھیے، مسلمانوں کی قربانیاں دیکھیے، مسلمانوں کا اتحاد پڑھیے، اس طرح کی قربانیاں کسی ملک میں نے آج تک نہیں سنی جتنی ہندوستان کے اندر مجاہدین نے قربانیاں دی۔ اس بات پہ توجہ دینے کی بات ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی فریڈم فائٹر گزرے ہیں ہندوستان کے اندر، سب ماشاءاللہ تعلیم یافتہ تھے، اچھی سے اچھی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ آزادی کے بعد ہم مسلمانوں کو اس چیز سے محروم رکھ دیا گیا۔ آج ہندوستان کے اندر ہم دیکھیں گے کہ مسلمان ایک طبقہ تعلیم کے پیچھے بہت کم وقت دیتا ہے اور اخراجات کرتا ہے۔ کیوں؟ وجہ جبکہ اسلام کا پہلی بنیاد جو ہے تعلیم ہے۔ ہم یہ دینی تعلیم اور اسپوکن انگلش کے فری کلاسز دے رہا ہے، اور الحمدللہ 3 مہینے میں 80 بچے کامیاب ہو کے نکل رہے ہیں۔ یہ کس کی وجہ سے؟ یہ آپ لوگ کی سوچ ہے، آپ لوگ کا ساتھ ہے۔ تو میں تمام بستی والوں سے گزارش کرتا ہوں، جو اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے لوگ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ایسے اداروں کو آگے بڑھائیے جو تعلیم میں آپ لوگ کا ساتھ دینا چاہ رہے ہیں۔ میں زیادہ تقریر نہیں کرنے کو ہوں، آپ کا وقت ضائع نہ کرنے کے اس میں میں آپ کی تقریر
खलास करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे मुल्क के बुजुर्गों ने करीब 200 साल तक अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। मैं मुख्तसर से आप अहबाब के सामने वो वजूहात बयान करने की कोशिश करूँगा। ये सन 1600 का वाक़या है जब ईस्ट इंडिया कंपनी कायम की गई। यूनाइटेड किंगडम के अंदर, इंग्लैंड के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी कायम की गई। कुछ ताजिर अहबाब मिल करके अपना सरमाया लगा करके एक कंपनी कायम की। उसके कुछ ही सालों बाद यानी 1602 के अंदर जब जहांगीर का दौर था, सबसे पहले यहाँ जो मुगल की जो हुकूमत आई, बाबर के फर्जंद हुमायूं के बाद जब जहांगीर का दौर था, ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान को आई और मुगल के शहजादे जहांगीर से इजाज़त ली उन्होंने कि हम हिंदुस्तान में अपनी तिजारत करना चाहते हैं और उसके लिए उन्हें जो है बहुत सारे जो है तोहफों से नवाजा गया। अजीज साथियों और दोस्तों, जब जहांगीर ने उन्हें अपना फैक्ट्री कायम करने के लिए इजाज़त दी तो उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर अपनी जो फैक्ट्री कायम की वो मद्रास में, उसके बाद उन्होंने बंगाल में और गुजरात में, अपने सारे हिंदुस्तान में 3 मुकामात पर ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रांचेस कायम किए। जैसे जैसे जहांगीर का दौर गुजरा, आप हजरात जानते हैं शाहजहां का दौर आया। शाहजहां ने वही जिन्होंने ताजमहल कायम किया और शाहजहां के बाद उनके फर्जंद शहजादे औरंगजेब ने हिंदुस्तान की भागदौड़ संभाली। अजीज साथियों और दोस्तों, यहीं से इन अंग्रेजों की फरेबकारियां शुरू होती है। जब औरंगजेब का दौर था, इन्होंने जो है यहाँ के हिंदुस्तान के बाशिंदों को लूटना शुरू किया, यहाँ के ताजिरों को सताना शुरू किया। उस वक्त औरंगजेब की जो ताकत थी सारी दुनिया का सुपर पावर कहलाती थी और उतनी बड़ी ताकत, चाहे वो फौजी ताकत हो, चाहे माली ताकत हो, चाहे तालीमी एतबार से देखा जाए तो हिंदुस्तान सारी दुनिया में नंबर 1 सबसे आला मुकाम पर था औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के दौर में। उस वक्त इन अंग्रेजों ने औरंगजेब से मुकाबला करने की कोशिश की। औरंगजेब के एक सिपह सालार ने उन्हें इस कदर शिकस्त दी कि औरंगजेब के पास आकर के उन्होंने अपने जान की भीख मांगी और उसके बदल में औरंगजेब ने उन्हें बतौर जुर्माना 3 लाख अशरफियाँ अदा करने का हुक्म दिया। उन्होंने 3 लाख अशरफियाँ अदा की और अपने जान की जो है बका के लिए जो है औरंगजेब से जो है माफी मांगी। ना सिर्फ माफी मांगी बल्कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें जो है जमीन पर नाक दिगड़ने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद जैसे जैसे औरंगजेब का दौर खत्म हुआ, औरंगजेब के दौर के बाद औरंगजेब के 3 बेटों ने हिंदुस्तान को 3 हिस्सों में मुनक़सिम कर लिया, बांट लिया। औरंगजेब के दौर के बाद आहिस्ता आहिस्ता मुगल हुकूमत हिंदुस्तान के अंदर कमजोर होती गई। जैसे जैसे ये हुकूमत कमजोर होती गई, उसके बाद इन्होंने लगभग 18वीं सदी की इब्तिदा में फिर से जो है अपनी एक बड़ी फौज तैयार की। फौज तैयार करके हिंदुस्तान के बाशिंदों पर, हिंदुस्तान के रहने वालों पर फिर से अपना जुल्म शुरू कर दिया। अजीज साथियों और दोस्तों, मैं यहाँ पर एक बात कहना आप लोगों से जरूरी समझूंगा। जब इन्होंने अपनी यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी कायम की तो सबसे पहले इनका मकसद था यहाँ पर तिजारती निज़ाम कायम करें। उनका एक तिजारती जो है क्या कहेंगे कि तिजारती जो है पूरे का पूरा नेटवर्क फैलाए, अपना तिजारती जो है बिजनेस नेटवर्क फैलाने के बाद में इन्होंने सबसे पहले यहाँ पर जो कायम की, अपनी ताकत बनाने के लिए एक फौज कायम की। अजीज साथियों और दोस्तों, जब नवाब सिराजुद्दौला बंगाल के एक नौजवान ने इनके कारनामों को पहचाना, इसके बाद जब नवाब सिराजुद्दौला ने इनसे जो है टैक्स मांगना शुरू किया तो टैक्स देने से जो है इनकार कर दिए। इब्तिदा में बंगाल की हुकूमत को जो है टैक्स दिया करते थे, लेकिन उसके बाद नवाब सिराजुद्दौला को टैक्स देने से इनकार कर दिया और ये कहे कि हम जो है आपकी हुकूमत को नहीं मानते, अब हमारे पास खुद ये ताकत है, ये हमारे पास खुद फौज है कि हम जो है आपको खुद खत्म कर सकते हैं। जब सबसे पहली बड़ी जंग हिंदुस्तान के अंदर जो अंग्रेजों के साथ नवाब सिराजुद्दौला के साथ कायम हुई 1757 के अंदर,
اس میں نواب سراج الدولہ نے اس قدر مارے ان کو، اس قدر مارے کہ یہ لوگ میدان چھوڑ کر کے بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اس کے بعد ان لوگوں سے رہا نہیں گیا بلکہ پھر سے یہ لوگ جو ہے انگلینڈ سے اپنی دوبارہ جو ہے فوج منگائے اور کچھ جو ہے احباب کو یہاں سے لے کر کے پھر سے جو ہے دوبارہ نواب سراج الدولہ کے ساتھ جو ہے جنگ کے میدان میں دو بدو ہو گئے، جس کے اندر جو ہے دھوکے سے نواب سراج الدولہ کے ایک وزیر نے ان کو جو ہے قتل کرنے میں مدد کر دیے۔ جیسے ہی نواب سراج الدولہ کا دور ختم ہوا، نواب سراج الدولہ قتل کر دیے گئے، شہید ہو گئے، اس کے بعد ان انگریزوں نے سارے ہندوستان کے اندر جو ہے اپنے کارناموں کو، اپنے انجام کو پھیلانا شروع کر دیا۔ عزیز ساتھیوں اور دوستو، میں بالکل مختصر سے الفاظ میں اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا کیونکہ وقت اجازت نہیں دیتا ہے۔ اس کے بعد ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی نے ان کی سازشوں کو سمجھتے ہوئے حیدر علی نے بھی ان سے مقابلہ کیا، اور حیدر علی کی یہ وصیت تھی ٹیپو سلطان کو، شیر میسور کو، اے بیٹا یہ انگریز لوگ کے ناپاک ارادے ہیں، یہ سارے ہندوستان پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، لہذا اب میرے بعد تمہاری ذمہ داری ہے کہ کبھی ان کا ساتھ نہ دینا اور انہیں جو ہے ہندوستان میں جو ہے اپنی حکومت بھی قائم نہیں کرنے دینا بلکہ ان کا ہر اعتبار سے مقابلہ کرنا۔ عزیز ساتھیوں اور دوستو، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں ساری دنیا میں سب سے پہلے راکٹ کو ایجاد کرنے والے شیر میسور ٹیپو سلطان نے جب اپنی جنگ میں انگریزوں کے خلاف راکٹ کو استعمال کیا تو یہ انگریز قوم پریشان ہو گئے، انگریز پریشان ہو گئے، بولے کہ آسمان سے کون سی چیز آ رہی ہے اوپر سے جو آ کر کے ہم پر گرتے کے ساتھ ہی کئی لوگ جو ہے قتل کیے جا رہے ہیں۔ جب ٹیپو سلطان کے ساتھ انہوں نے میسور کے میدان میں، میسور میں جب جنگ لڑی تو یہ میدان چھوڑ کر کے مجبور ہو گئے اور جو ہے اس مقام کو جو ہے کرناٹکا کو چھوڑ کر کے بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ لیکن 2 سال کے بعد پھر جو ہے اسی طریقے سے ٹیپو سلطان کے ساتھ ایک مرتبہ بہت بڑی جنگ ہوئی جس میں ٹیپو سلطان کے بہت سارے ساتھی شہید ہوئے، لیکن افسوس میں یہ کہنا ضروری سمجھوں گا جب کبھی جہاں کہیں ایک مجاہد آزادی اٹھتا ہے وہاں پر جو ہے ایک مخبر آ کر کے جو ہے ان کی جو ہے یعنی ہمت کو پست کرتا ہے، اور مخبر جو ہے مخبری کے ذریعے جو ہے ہمارے آبا و اجداد کو، ہمارے بڑوں کو جو ہے ہرانے میں جو ہے ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ عزیز ساتھیوں اور دوستو، جیسے ہی ٹیپو سلطان کا دور ختم ہوا اس کے بعد تو سارے لوگ جانتے ہیں آہستہ آہستہ مغلیہ سلطنت کی طرف جو ہے انگریزوں نے اپنی نظریں ڈالی، اور بہادر شاہ ظفر کا دور جب آیا، بہادر شاہ ظفر کے ساتھ بھی کئی مرتبہ انہوں نے جنگ لڑی، اور اس کے بعد ایک مرتبہ جو ہے بہادر شاہ ظفر کو بھی جو ہے قید کر دیا گیا، اور بہادر شاہ ظفر جو آخری مغل کے جو ہے ہندوستان کے شہنشاہ رہ چکے ہیں ان کو جو ہے کالے پانی کی سزا دے کر کے ان کو وہاں پر ان کے 2 بیٹوں کو جو ہے قتل کر دیا گیا، صرف اسی لیے کہ ان سے کہا گیا کہ ہماری تابعداری قبول کر لو اور ہمیں جو ہے اس ملک کا حاکم مان لو۔ تب بہادر شاہ ظفر نے انکار کرنے پر انہوں نے جو ہے 2 بیٹوں کا سر قلم کر کے ایک جو ہے باکس میں رکھ کر کے انہیں جو ہے بطور تحفہ پیش کیا گیا۔ عزیز ساتھیوں اور دوستو، اس کے بعد تو ہم سب جانتے ہیں 1857 کے اندر خاص کر جو ہے اتر پردیش سے جو ہے پٹنہ کے اندر کافی جو ہے قتل عام ہوا اور بے شمار ہندوستان کے معزز علماء کرام نے اپنی جو ہے جانوں کی شہادت پیش کی۔ ہم جانتے ہیں اس وقت کے اگر واقعات کو آپ دہرائیں گے، پنوں کو دہرائیں گے تو آپ کو جو ہے خون کے آنسو ہونے پر مجبور ہو جائیں گے وہ واقعات پڑھنے پر۔ بے شمار نہ صرف 100 نہ صرف ہزاروں بلکہ لاکھوں علماء کرام کو جو ہے ان کی گردنیں ان کے جسم سے، ان کے تن سے الگ کر دی گئی، اور کئی علماء کرام کو جو ہے درختوں پر لٹکا دیا گیا، صرف اسی لیے کہ وہ مجاہد آزادی مسلمان تھے اور جنہوں نے جو ہے انگریزوں کے خلاف جہاد کا اعلان کیا تھا اور انہوں نے انگریزوں کی جو ہے حکومت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ عزیز ساتھیوں اور دوستو، یہ فطرت ہمارے اندر ہوتی ہے، جہاں کہیں ناانصافی ہوتی ہے ناانصافی کے خلاف سب سے پہلے مسلمان کھڑے ہوتا ہے، اور جو ہے ظالم حکمرانوں کے خلاف سب سے پہلے جہاں کہیں ساری دنیا میں آواز اٹھاتے ہیں تو وہ صرف اور صرف مسلمان ہوتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں اور دوستو، یہ جان کر ہم کو حیرت ہوگی نہ صرف ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں علماء کرام، ایڈوکیٹس اور بڑے بڑے ٹیچرز، عظیم شخصیات نے اپنی قربانیاں دے کر کے، اپنا جان و مال لگا کر کے، اپنی بیوی بچوں کی جان قربان کر کے آج ہمارے ملک کو آزادی دلائی ہے۔ لیکن افسوس بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ملک کو آج آزادی کے 78 سال ہم مناتے ہیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری غفلت
ہم اسی طریقے سے اگر جو ہے خواب میں رہیں گے تو کہیں وہ دور واپس نہ آ جائے. آج بھی ایسی طاقتیں ہندوستان کے اندر جو ہے وہی سوچ وہی فکر لے کر کے آ رہی ہے. دو ایسے تاجر بڑے ہندوستان کے اندر جن کو ایک سیاسی جو ہے سیاسی جماعت کی جو ہے سرپرستی حاصل ہے, وہی دو تاجر جو ہے دوبارہ ہندوستان کو جو ہے غلام بنانا چاہتے ہیں. عزیز ساتھیوں اور دوستوں, اگر دیکھیں گے ایسٹ انڈیا کمپنی کی جو سوچ تھی, آج بھی ہندوستان کے اندر فرقے پرست طاقتیں وہی نظام کو دوبارہ قائم کرنا چاہتی ہے. عزیز ساتھیوں اور دوستوں, میری ایک کوشش ہے اور میرا ایک آپ لوگوں سے جو ہے گزارش بھی ہے کہ حالات کو سمجھے, حالات کا جائزہ لے, خاص کر جو ہے خبروں کے اوپر جو ہے توجہ دے اور جو ہے حالات کو سمجھ کر کے جو ہے اپنے آپ کو تیار رکھے کہ جس طریقے سے 200 سال پہلے انگریزوں نے ہمارے آبا و اجداد پر ظلم کیا تھا, کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والے آپ کے بچوں پر بھی اسی طریقے کا ظلم ہو. تو عزیز ساتھیوں اور دوستوں, اگر اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو آزادی کے لیے جن لوگوں نے جنگ آزادی کے لیے لڑی, بار بار اپنی قربانیاں دی, وہ سب سے پہلے علماء کرام اور تعلیمی یافتہ افراد تھے. تو عزیز ساتھیوں اور دوستوں, تعلیم ہمارے لیے ایک بہترین ہتھیار ہے, قلم ایک بہترین ہتھیار ہے. ان سے لڑنے کے لیے آج جو ہے عدالت کے اندر آج بھی ہندوستان کے اندر انصاف ہوتا ہے. تو عزیز ساتھیوں اور دوستوں, میری آپ لوگوں سے گزارش یہی ہے, خاص کر ہماری بستی بارکت سے اور شہر حیدرآباد اور تلنگانہ ریاست کے احباب سے, کہ ہم جو ہے تیار رہے ان فرقے پرست طاقتوں سے مقابلہ کرنے کے لیے. انشاءاللہ تعالیٰ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی سزا جو ہے ہماری آنے والی نسلوں کو بھگتنا پڑے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے اور ان کی اولاد کہیں ہم کو جو ہے نہ کوسے کہ ہمارے آبا و اجداد نے ان سے مقابلہ نہیں کیا, بلکہ ہمارے آبا و اجداد نے ہم کو اس بارے میں نہیں بتایا کہ آنے والے حالات جو ہے کس طریقے سے ہونے والے تھے. عزیز ساتھیوں اور دوستوں, فلسطین کے حالات ہمارے سامنے موجود ہے. سابقہ جس طریقے سے یہاں پر ظلم ہوا تھا ہندوستان کے اندر, وہی ظلم آج تک کے فلسطین کے اندر ہو رہا ہے. بہرحال اس مقام سے جو ہے اس میدان سے ہم جو ہے عوام الناس کو یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آنے والے حالات کے لیے تیار رہے اور جو 200 سالہ ہندوستان کی تاریخ ہے اس کو جاننے کی کوشش کی جائے. نہ صرف یہاں پر جو ہے ہم مختصر سے وقت میں وہ سارے واقعات بیان کر سکتے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو آنے والے کسی اور موقع پر جو ہے کوشش کریں گے کہ اس کے آگے کے حصے کو جو ہے بتلایا جائے, آپ احباب کے سامنے رکھا جائے. بہرحال وقت بہت ہی کم ہے. میں آج کے ہمارے ایک اور مہمان مقرر جو باقی رہ چکے ہیں, مولانا الیاس بن عثمان ندوی الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسولنا النبي الكريم, ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. أما بعد, قابل قدر اسٹیج پر رونق افروز معزز شخصیات اور میرے پیارے بزرگوں اور عزیز بھائیوں, بہت دیر سے ہم لوگ سن رہے ہیں اور دھوپ بھی تیز ہوتی جا رہی ہے. ایسا لگتا ہے کہ گرمی کا زمانہ پھر سے واپس آ گیا ہو. تو میں اپنی بات کو بہت ہی مختصر انداز میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا, بلکہ میرا یہ سوال ہے اور ہم لوگوں کو خود اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے. ابھی محترم جناب شکیل دیگانی صاحب نے آزادی کے بارے میں مختصر سی روشنی ڈالی ہے, اور ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ آزادی اس ملک کو جو ملی تھی وہ ایک دن میں نہیں ملی تھی. اس کے لیے یہاں کے لوگوں کو کئی سو سال تک محنت کرنا پڑا اور قربانیاں دینا پڑا, تب جا کر یہ آزادی ملی ہے. اب ہم سب کو اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ کیا ہم اس آزادی کو بچانے کے لائق ہیں؟ کیا ہم نے اس آزادی کو بچانے کے لیے کوشش کی ہے؟